بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر بخش پہلوان 5 بہنوں کے بعد 1960 میں پیدا ہوئے، اکیلے بھائی تھے اور بہت خوشی کی گئی ان کی پیدائش پہ۔ ان کی عمر جب 7 سال کی ہوئی تو ان کے سر سے والد صاحب کا سایہ اٹھ گیا۔ چودھری فتح محمد صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس کے بعد ان کے جو چچا تھے یا ان کے کزن وغیرہ جو عمر میں ان سے بڑے تھے، انہوں نے ان کی پرورش کی، پرائمری تک تعلیم حاصل کی اور زیادہ تر ان کا رجحان پہلوانی کی طرف ہی تھا۔ اپنے علاقے میں کشتیاں جیتنے کے بعد تحصیل خانپور اور اس کے بعد ضلع رحیم یار خان اور بہاولپور تک مقابلے جیتے۔ بہت اچھے پہلوان، پھرتیلے پہلوان اور طاقتور پہلوان تھے، کیونکہ گھر میں کھانے پینے کا کھلا کھاتا تھا، اپنی بھینسیں، اپنی زمین اور رزق کی فراوانی تھی۔ پھر 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہونے کی وجہ سے خصوصی توجہ دی جاتی تھی۔ اب یہ قصہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ ہے 1978 کا، کہ جب ان کی شادی ہوئی۔ ان کی شادی 18 سال کی عمر میں ایسے گاؤں میں ہوئی کہ جس کے درمیان میں دریا آتا تھا اور دریا کو عبور کر کے اس گاؤں میں جایا جاتا تھا۔ دریا عبور کرنے کے لیے اس وقت کشتیاں، بیری بیڑے ٹائپ بڑی کشتیاں یہ استعمال ہوتی تھیں۔ تو جب بارات تیار ہوئی تو بارات وہاں سے راہ گزر تھا، چونکہ وہی دریا وہاں پہ پہنچی تو بارات کو ایک بہت بڑی کشتی کے ذریعے پار لگایا گیا۔ وہاں پہ ایک ملاح تھا جو کہ 20-22 سال کا بہت ہی خوبرو اور طاقتور نوجوان تھا۔ اس کے اصل نام کا کسی کو بھی پتہ نہیں تھا، سب اس کو ملاح کہتے تھے، کیونکہ وہ کشتی کا ہو کے ہی رہ گیا تھا۔ صبح صبح وہ آ جاتا اور شام 4 بجے تک وہ سواریوں کو ادھر سے ادھر پہنچاتا۔ چپو چلا چلا کر اس کے بازوؤں میں اس قدر پاور آ گئی تھی کہ آہنی ہاتھ تھے اس کے۔ شام کو وہ اپنے اکھاڑے میں چلا جاتا اور فن پہلوانی میں اس نے بہت نام پیدا کیا۔ اس کا طریقہ کار تھا کہ ادھر ادھر کے گاؤں میں جو بھی بارات آتی، اس وقت کے رواج کے مطابق ایک چیلنج کیا جاتا لڑکے والوں کی طرف سے یا لڑکی والوں کی طرف سے، پھر دوسرے لوگ اس کا جواب دیتے۔ یہ ملاح وہاں پہ پہنچ جاتا اور چیلنج کرتا کہ میرے ساتھ کشتی لڑی جائے، اور آج تک آنے والی کوئی بارات کا کوئی پہلوان اس سے جیت نہ سکا تھا۔ خیر، یہ بارات وہاں پہ پہنچی تو بہت استقبال کیا گیا۔ جب بارات بیٹھ گئی تو لڑکی والوں کی طرف سے شرط جو تھی رواج کے مطابق وہ لگانے کا وقت آیا تو ملاح کو پیش کر دیا گیا کہ اس ملاح کے ساتھ کشتی لڑی جائے۔ اب ملاح کا اصول تھا کہ وہ جس کو ایک دفعہ شکست دے دیتا اس سے دوبارہ نہ لڑتا، اور دوسرا اس کا چرچا اتنا تھا، اتنی بہادری تھی، وہ اتنا طاقتور تھا کہ اس سے لڑنے کے لیے تیار کوئی نہیں تھا۔ اب ہوا یہ کہ اس بارات میں کچھ لوگ تو ایسے تھے جو پہلے ہی ملاح سے شکست کی ہزیمت اٹھا چکے تھے اور کچھ لوگ لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ تاریخ نے اس وقت ایک عجیب لمحات کی عکاسی کی، عجیب ایک مسئلہ سامنے آیا کہ جب پیر بخش پہلوان مرحوم نے خود اپنے شادی کے جو ان کے ملبوسات تھے وہ اتارے، اپنی پگڑی اتاری اور وہ روایتی خصہ جو اس علاقے کا تھا وہ بھی اتارا، اور لنگوٹ کر کے اس نے کہا کہ میں تم سے کشتی لڑتا ہوں۔ بہت سے لوگوں نے، حتیٰ کہ ان کے ہونے والے سسرال نے بھی کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے، آج آپ کی شادی ہے تو آپ اتنے طاقتور پہلوان سے کشتی نہ لڑیں۔ لیکن اس مرد مجاہد نے نعرہ لگایا اور میدان میں آ گیا اور ملاح کو چیلنج دیا کہ
آج اگر تو نے ماں کا دودھ پیا ہے تو اپنی زندگی کی سب سے زیادہ طاقت لگا دینا۔ تو پہاڑ آپس میں ٹکرائے، لوگوں نے دیکھا کہ 5 منٹ کے اندر اندر 2 مرتبہ نیچے رکھنے کے بعد تیسری دفعہ پیر بخش پہلوان نے ملا پہلوان کو شکست دے دی اور ان کے اوپر بیٹھے تھے۔ یعنی وہ دن انہوں نے 2 خوشیاں حاصل کی، ایک تو اپنی شادی کی اور دوسری اتنے بڑے پہلوان کو شکست دینے کی، اور تیسری بات یہ کہ ایک نئی تاریخ رقم کی کہ جس کی شادی ہے اس دلہے نے اس دن کشتی کا مقابلہ کیا۔ بارات بہت خوشیوں سے واپس آئی۔ ایک خوشی تو یہ کہ ان کے ہر دل عزیز پہلوان، علاقے کی شان، ان کی شادی خانہ آبادی ہوئی، اور دوسرا انہوں نے ایک بہت بڑے پہلوان کا چیلنج توڑا اور شادی کے دن کشتی جیتی۔ پہلوان جی نے اس کے بعد بھی اپنے فن کا سفر جاری رکھا، اور پھر 1982 میں وہ رحیم یار خاں شفٹ ہو گئے۔ یہاں پہ انہوں نے اپنا کاروبار جو ہے وہ سٹارٹ کیا۔ کاروبار کے ساتھ ساتھ انہوں نے حمزہ مسجد رحیم یار خاں کی بنیاد بھی رکھوائی، اور مسجد کی ہر طرح کی تعمیر میں اور فلاح و بہبود اور مدرسے میں دل کھول کے حصہ لینے لگے۔ اس کے علاوہ صوم و صلات کے ساتھ ساتھ تہجد کے پابند اس بندے کو اہل محلہ جو ہیں وہ بتایا کرتے تھے کہ رات کو کبھی ہم دیکھتے تو اس بندے کے چھت پہ سردی ہو یا گرمی یہ اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہوتا تھا۔ چھت کو مسکن بنا رکھا تھا، رو رو کر عاجزی کے ساتھ اللہ پاک سے دعائیں کرتا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، خیال میں بھی نہ تھا کہ یہ پھول اتنی جلدی مرجھا جائے گا، یہ چمکتا ہوا آفتاب اتنی جلدی غروب ہو جائے گا۔ 1995 میں مختصر علالت کے بعد یہ عظیم ہستی اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نمائندہ چینل چودھری کشتی چینل۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔